قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت سے سوال کرے گا کہ اے بے نمازی عورت، بتا تو نے میری عبادت کیوں چھوڑی، نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ وہ عورت کانپتے ہوئے ڈرتے ہوئے جواب دے گی کہ یا اللہ میں مجبور تھی۔ اللہ فرمائے گا کہ تیری کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جس نے تجھے مجھے سجدہ کرنے سے روک رکھا تھا، میری عبادت کرنے سے روک رکھا تھا؟ وہ عورت کہے گی یا اللہ، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کی دیکھ بھال کرنی تھی، گھر کے کام کاج ختم نہیں ہوتے تھے، شوہر بڑا ظالم اور بد زبان تھا، اس کی خدمت میں لگی رہتی تھی، بس ان کاموں کی وجہ سے وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں تیری نماز ادا کر سکوں، تجھے سجدہ کر سکوں۔ عورت کا یہ بہانہ سن کر اللہ غضبناک ہو کر فرمائے گا کہ فرشتوں، جاؤ اور فرعون کی بیوی آسیہ کو لے کر آؤ، وہ میری نیک بندی جو دنیا میں مصروفیات کے باوجود بھی میری عبادت کرتی تھی، جس کا شوہر ظالم اور بد اخلاق تھا، اس کی خدمت بھی کرتی، اس کا ظلم و ستم بھی سہتی، پھر بھی میری عبادت کے لیے وقت نکالتی تھی۔ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی فرشتے جلدی سے جنت کے باغوں میں جائیں گے، جہاں فرعون کی زوجہ محترمہ حضرت آسیہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی، اس کے چہرے پر نور برس رہا ہوگا۔ فرشتے اس کو اللہ کے حضور لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بے نمازی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اسے دیکھ، یہ بھی کسی کی بیوی تھی، اس کے بھی گھر کے کام تھے، اس کے شوہر کی بھی خدمت اس پر فرض تھی، اس کا شوہر بھی ظلم و ستم کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ میری عبادت کو کبھی نہیں چھوڑتی تھی، میری عبادت کرتی تھی، اس نے کبھی بھی دنیا کے لیے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، میرے سجدے قضا نہیں کیے، میری عبادت کو نہیں چھوڑا۔ یہ سنتے ہی بے نمازی عورت شرمندگی سے اپنا سر جھکا لے گی، مگر اب پچھتاوا بے مقصد ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، ان گناہ گاروں کو یہاں سے لے جاؤ، نافرمان عورتوں کو جا کر جہنم میں پھینکو، اور سب کو بتا دو کہ میرے حکم کو بہانے سے ٹالنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ فرشتے جب اس بے نمازی عورت کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے تو وہ عورت روئے گی، معافیاں مانگے گی، اور وہ اللہ سے عرض کرے گی، اللہ سے ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگے گی، اور اللہ سے کہے گی کہ اے اللہ، مجھے ایک موقع دے دے، میں تیری نماز ادا کروں گی، تیرے روزے رکھوں گی، تیری زکوٰۃ دوں گی، میں دن کو بھی تیری عبادت کروں گی اور رات کو بھی تیری عبادت کروں گی، میں تہجد بھی پڑھوں گی، میں استغفار بھی کروں گی۔ لیکن اللہ کہے گا کہ تجھے موقع دیا تھا، لیکن اب تیرا رونا بے مقصد ہے۔ ناظرین، بے نمازی قیامت میں قارون، فرعون، ابن حلف کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ کیا ہم مسلمان ہو کر اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی لائن ہو تو دوسری طرف ان کے نہ ماننے والے ہوں؟ اور اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا اونٹ رات کو بہت روتا، اور وہ روز روز اس کا رونا دیکھ کر ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرا اونٹ رات کو روز روتا ہے، مجھے اس کا حال بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ سے پوچھا کہ بتا تو رات کو کیوں روتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا مالک رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اور میں اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر روتا ہوں۔ تو ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ وہ اونٹ جو اس کے بستر کے نیچے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر روتا ہے، اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا، جس میں ہم جیسے بے نمازیوں کو جلایا جائے گا۔